الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم حضرات، سامعین کرام، برادران اسلام، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. 2 تاریخ ہے ذو الحجہ کی. یہ ایام جو چل رہے ہیں، یہ گھڑیاں جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دن اور یہ رات، یہ اوقات بہت ہی قیمتی ایام ہیں، بہت ہی قیمتی دن ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان ایام کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی شان ہے. اس سے بڑھ کر ان ایام کی کیا شان ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان دنوں کی قسم قرآن مجید میں کھائی. اور آپ جانتے ہیں قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے وہ عظمت والی چیز ہوتی، شان والی چیز ہوتی. کہتے ہیں تو قسم کھا کے کہہ دے بس میں مان جاؤں گا. اس چیز کی عظمت ہوتی ہے دل میں کہ اگر اتنی عظیم چیز کا نام لے کر جب یہ بات کرے گا تو ہم مانیں گے اس کو، ہم تسلیم کریں گے. وہ انتہائی عظیم الشان چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قسم تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو گفتگو کرنے والا ہے معلوم نہیں سچی کر رہا ہے کہ جھوٹی کر رہا ہے. وہ اپنے مخاطب کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، میں فلاں چیز کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں. اس کو یقین آ جاتا کہ یار اس کی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. کتنا ہی جھوٹا ہوگا بھلے یہ بندہ، لیکن قسم کھا کے تو جھوٹی بات نہیں کرے گا نا. یقین آ جاتا ہے. اور جو اللہ کی ذات ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات ہو کس کی سچی؟ وہ تو سب سے سچا. لیکن اللہ پھر قسم کھاتے ہیں تاکہ بندوں کو یقین آ جائے. یقین آ جائے بندوں کو، کیونکہ بندوں کو یقین آتا ہے قسم پر. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں قسم پر یقین ہے تو ہم تمہارے سامنے قسم کھا کے بات کر دیتے، مانو صحیح. تم کتنی قسمیں ہیں قرآن مجید. انہی قسموں میں سے ایک قسم ان دنوں کی، ان راتوں کی،
اس ذوالحجہ کے عشرے کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. سورہ الفجر کی ابتدائی آیات، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ اکبر. فرمایا ہمیں فجر کی قسم، ہمیں 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں میں جفت کی بھی قسم، طاق کی بھی قسم. اللہ اکبر اللہ اکبر. 10 کے اندر جفت طاق دونوں آتے ہیں نا. فرمایا ہمیں ہر ایک کی الگ الگ قسم. فجر دن کی قسم کھائی، فرمایا واللیل اذا یسر، رات جانے لگے اس رات کی قسم. پورے عشرہ ذوالحجہ کی اللہ نے قسم اٹھائی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ اور پھر خاص طور پر فرمایا والفجر، ہمیں فجر کی قسم. فجر تو روزانہ ہوتی ہے، آج بھی ہوئی تھی، کل بھی. جن کی زندگی رہے گی وہ آنے والی فجر بھی دیکھیں گے، کتنی فجریں دیکھیں گے. لیکن یہاں الفجر سے مراد 10 ذوالحجہ کی فجر ہے. جب 9 دن گزر جاتے ہیں، 10ویں دن کی صبح ہوتی ہے نا، وہ صبح ساری صبح سے عجیب ہوتی ہے، سب سے مختلف صبح ہوتی ہے. اس جیسی فجر اور اس جیسی صبح پورے سال میں نہیں آتی. جو فجر 10 ذوالحجہ کو آتی ہے، اس لیے کہ جو حجاج کرام ہیں انہوں نے تو حج کیا مہینہ مہینہ، اپنے گھر سے دور رہیں، اپنے لباس اتاریں، اپنی شناختیں ختم کی، اپنی پہچان کو ختم کیا. صرف اس پہچان کو اختیار کیا جس پہچان کا رب نے حکم دیا. یا اللہ، زبان بھی وہ بولیں گے جو آپ کہیں گے. یا اللہ، لباس بھی وہ پہنیں گے جو آپ کہیں گے. جائیں گے بھی وہاں جہاں آپ کہیں گے. اللہ اکبر. کریں گے بھی وہ جو آپ کہیں گے، اس کے مطابق ہم چلیں گے. اچھا، ہماری مرضی کے مطابق؟ چلو عام لباس اتارو، ترکی والو تم اپنا اتارو، پاکستانیوں تم اپنا اتارو، ملائیشیا والو تم اپنا اتارو، انگلستان کے رہنے والوں تم اپنا لباس اتارو. کیا پہنے؟ فرمایا سارے کے سارے صرف 2 چادریں پہنے، بس کوئی فرق نہیں ہوگا. جی ہمارے پاس تو بڑے پیسے ہیں، اتنا سفر کر کے لاکھوں روپے لگا کے آئے ہیں، کچھ قیمتی لباس کا حکم ہو. عید کے دنوں میں تو قیمتی لباس پہنا جاتا ہے، بہترین لباس. فرمایا یہی قیمتی 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 یہی مال تو تمہارے اندر سے نکالنا ہے، ہم نے یہی تو نکالنا ہے تمہارے اندر سے. سب قیمتی اپنے پاس رکھو، بس کفن والی 2 چادریں پہننی ہے، تاکہ تمہیں زندہ جی معلوم ہو جائے کہ میں مرنے کے بعد کن چادروں میں اٹھایا جاؤں گا. آج تمہیں وہ منظر دکھانا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں سب بندوں نے لباس بدلے. رب العالمین اب فرمایا اب اپنی اپنی بولیاں بولنے کی ضرورت نہیں، سب کی بولی بھی ایک چاہیے، سب ایک بولی بولے. رب العالمین وہ کیا فرمایا؟ سب کہتے رہنا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تم نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا جی، یہ بھی کہہ لیا.
پروردگار عالم اور ہمارے لیے حکم، جی اب جس جگہ میں ہو اس جگہ کو چھوڑو۔ رب العالمین اپنا وطن تو اس لیے چھوڑا تیرے گھر کے پاس آئیں، بیت اللہ کے پاس آئیں، کائنات کی سب سے عظیم ترین جگہ بیت اللہ ہے، وہاں پر آئے ہیں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہیں، دیکھنا یہ ہے ہماری مانتے ہو کہ اپنی مانتے ہو؟ اب بیت اللہ کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، یہاں بھی نہیں۔ یا اللہ کدھر؟ فرمایا ان میدانوں میں جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے جہاں میں چھت بھی نہیں ملے گی، اب کچھ چارپائی بھی نہیں ملے گی۔ اب تمہیں 2 کپڑوں میں مینا سے ہوتے ہوئے عرفات پہنچنا ہے، رب سے مانگنا ہے، اور رات کو مزدلفہ پہنچ کر اسی مٹی پہ سونا ہے جہاں مر کے تم نے ہمیشہ سونا ہے۔ ایک رات سو کے دکھاؤ کہ ہماری مانتے ہو کہ اپنی چلاتے؟ اللہ کے ان خوش نصیبوں نے رب کے ہر حکم کو مانا، ہر حکم کو مانا، جو وہاں پہنچے تھے جیسے رب کہتا جا رہا ہے ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ اتنی شدید گرمی میں اے سی چھوڑے، پنکھے چھوڑے، سب چھوڑا۔ یہاں تو آدھا گھنٹہ بجلی بند ہو جائے تو بری حالت ہو جاتی۔ اللہ اکبر، وہاں سب چھوڑا۔ یا اللہ ہم تو وہ ہیں جو یہاں آ گئے آپ کے حکم کے پابند، ہمارے بیوی بچے تو اپنے وطن میں، اپنے علاقوں میں، وہ تو اپنے لباس بھی پہنے ہوئے ہیں، اپنی بولیاں بھی بول رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی ہیں، وہ تو ایسیوں کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر وہ وہاں بیٹھ کے بھی ہمیں یاد کرتے رہیں گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ حصے میں وہ بھی شریک ہو جائے گی۔ اچھا کیا بندے تو یہاں آیا، تو اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، اور اگلے دن تو نے مال کی قربانی بھی دینی ہے۔ اگر وہ اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے مال کی قربانی وہ بھی دے دیں، جانور کی صورت میں دے دیں، اونٹ کی صورت میں دے دیں، گائے کی صورت میں دے دیں، بکروں کی صورت میں دے دیں، وہ بھی دے دیں تو اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیں گے، وہ بھی بخشے جائیں گے۔ اچھا پوری کائنات کے مسلمان تیار ہو گئے، جانور لائیں کہ ہم بھی رب کا حکم مانتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوتے ہیں۔ حجاج کرام سب کرتے ہوئے 10 ذوالحجہ کو صبح کے وقت مینا پہنچ کر رمی کر کے تیار ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان 10 ذوالحجہ کو تیار ہیں اس بات کے لیے، نماز پڑھنی ہے، ہم نے بھی قربانی کرنی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، رب کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنے انداز سے، یہ اپنے انداز سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج تو کیسا سورج طلوع ہوا، آج تو کیسی صبح ہوئی، اس طرح تو یہ بندے کتنی کائنات اور کتنے مسلمان فجر کے لیے اٹھتے نہیں، نماز کے لیے آتے نہیں۔ آج تو اٹھ کے اپنے آپ کو غسل بھی کرا رہے ہیں، نہا بھی رہے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہن رہے ہیں۔ جذبہ سب کا ایک ہی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، اللہ ہماری قربانی قبول کر لے، اللہ ہماری قربانی قبول کر لے۔ جب یہ انسان میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر کی یہ کیفیات آتی ہیں، اللہ انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں والفجر، ہمیں قسم ہے اس فجر کی جس میں سارے کلمہ گو قربانی کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ والفجر، فرمایا ہمیں تو فجر کے دن کی قسم، اور یہ فجر کا دن 10 ذوالحجہ کا قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سب مرنے والے اپنی قبروں میں جا رہے ہیں، جب قیامت کی فجر ہوگی ہر ایک اپنی اپنی قبر سے اٹھ کے آئے گا، اپنی اپنی قبر سے اٹھ کے آئے گا، رب کے حضور
پیش ہوگا. فرمایا اس کا چھوٹا سا نظارہ 10 ذوالحجہ کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے. حجاج کرام مزدلفہ کی مٹی سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں 2 چادروں میں، اور باقی دنیا کے مسلمان اپنے اپنی آرام گاہوں سے اپنے اپنے بستروں سے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ قیامت کی صبح کا منظر ہے کہ اسی طرح ایک دن اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے. والفجر ولیال عشر، فرمایا ہمیں 10 راتوں کی قسم اور رات کی قسم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ تعالی، فرمایا پورے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن اللہ کے ہاں یہ 10 دن ہیں، پورے سال کے 10 دن. وَلَلْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تعالی، فرمایا انسان جب نیکی کرے، نیکی اللہ کو پسند ہے، نیکوکار بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن جتنی نیکی اللہ کو ان دنوں میں پسند ہے اور دنوں میں پسند نہیں. سب سے زیادہ اللہ کو نیکی ان دنوں کی پسند ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا، اور دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کا. راتوں جو رات ہیں، فرمایا راتیں سب سے زیادہ فضیلت والی رمضان کے آخری عشرے کی، اور دن فضیلت والے ذوالحجہ کے پہلے عشرے. دنوں کی فضیلت یہاں پر زیادہ ہے. اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک رات کے بارے میں بھی فرما دیا. فرمایا کہ ذوالحجہ کے ایام میں رات کی عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کے ثواب کو پانے کے مترادف ہے. جو ان دنوں میں عبادت، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے اتنے افضل ایام میں. پہلی چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا ان ایام میں تم نے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ ان دنوں میں اللہ اکبر پڑھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. فرمایا کہ وذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں سے بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر تم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. غالباً کل بھی میں نے درس میں یہ بات ذکر کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ بازار میں جاتے اتنی کثرت کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے کہ دائیں بائیں بھی لوگ سن کے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتے. کرتے کرتے بازار میں آئے خریدار اللہ اکبر پڑھنے لگ جاتے، سودا بیچنے والے بھی اللہ اکبر پڑھنے لگ جاتے. پورے بازار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی. سب کہہ دیجیے اللہ اکبر، پھر پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ ان دنوں میں ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ رات جس طرح میں نے ابھی ذکر کر دی کہ لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے، تو کم از کم انسان اتنا تو کرے نا، تہجد کی نماز پڑھ لے، تہجد کی نماز پڑھ لے 4 رکعت صبح اٹھ کے. بالفرض یہ بھی نہیں ہو سکتا
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں کہ میں صبح اٹھ گیا تو ٹھیک ہے تہجد پڑھوں گا، نہیں تو اب بھی تہجد کے قائم مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرما دے۔ ان دنوں میں اسی کا اہتمام کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ان دنوں کا روزہ ہے، ان دنوں کا روزہ رکھنا ہے، اور روزے کی فضیلت اور شان آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ایک دن کا جو روزہ ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو 1 سال روزہ رکھتا ہے اللہ 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سال کے روزوں کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ان میں سے جو 9 ذوالحجہ ہے، 9 ذوالحجہ جو ہمارے اعتبار سے بنے گی، اس کی شان تو اور زیادہ بلند ہے، اور زیادہ بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر کے دنوں میں جو افضل ترین دن ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کا دن جو 9 تاریخ کو ہوتا ہے، فرمایا یہ سب سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشہور روایت ہے نا، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ رات ہے، رات ہوتے ہی اللہ کی رحمت آ جاتی ہے مغرب ہی سے۔ اور 9 کا دن یہ ہے، فرمایا اللہ کی خصوصی تجلیاں ہوتی ہیں اس دن، خصوصی۔ اور اللہ تعالی یباہی بأہل الارض اہل السماء، اللہ آسمان والوں پر رشک کر رہے ہوتے ہیں، آسمان والوں آج ذرا میری زمین والوں کو دیکھو کس حال میں ہے۔ کوئی روزہ رکھے ہوئے، کوئی عرفات میں کھڑے ہو کے 80 سال کے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں آج زمین کی کیفیت تو دیکھو نا، انظروا الی عبادی، دیکھو میرے ان بندوں کو، جاؤ من کل فج عمیق، بہت دور دراز سے یہ لوگ آئے ہیں، ذات جینا گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، جاؤنی شعثا غبرا، فرشتوں دیکھو میرے یہ بندے پراگندہ حال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے ان کے میلے ہو چکے ہیں، یرجون رحمتی ویخافون عذابی، یہ میری رحمت کی امید لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ میری رحمت کی امید لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ کسی دن ایمان والوں کی اتنی مغفرت نہیں کرتے جتنی مغفرت اللہ یوم عرفہ کو اپنے بندوں کی کر دیا کرتے پورے سال میں۔ اور فرمایا اس 1 دن کا روزہ، اس کی برکت سے ایک تو اللہ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، جو آنے والا سال ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، جو بندے نے ابھی کیے ہی نہیں، ابھی کرنے ہیں، اس کی برکت سے اللہ اکبر، اللہ وہ بھی معاف کر دے، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ تو اس لیے 9 ذوالحجہ کا اور اہتمام کے ساتھ کوشش کریں اکیلا نہ رکھیں، اول تو 9 کے 9، چلو جو باقی 7 رہ گئے نہیں تو ایک تو اس کے ساتھ ملانا چاہیے۔ اور جو قربانی کا عمل ہے اس سے بھی راہ فرار مت اختیار کرے کہ مہنگائی ہے، معاشی بگاڑ ہیں، ان چھوٹی چھوٹی وجہ دیکھیں نا، کسی آدمی نے اپنے ضروری خرچوں میں کوئی کمی نہیں کی، گھر کے سارے کام ویسے ہی چل رہے ہیں، شادیاں بھی ویسے ہی چل رہی ہیں، ہوٹلوں پر جائیں تو ویسے ہی آباد ہیں، وہی سب کچھ چل رہا ہے،
جب بات اللہ کے راستے میں دینے کی آتی ہے تو وہاں جی چرانا ہے، وہاں جی چرانا ہے، اور مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے۔ نہیں جی کیا فائدہ، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، فلاں کرا دو، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ یہ کہنے والے کو اس وقت بھی سوچنا چاہیے جب وہ 4,000 کا 5,000 کا موبائل چھوڑ کر 2 لاکھ کا موبائل لے رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کو سوچنا چاہیے۔ اس وقت یہ چیز نظر نہیں آتی کہ غریب کی مدد، ہوئے ہوئے 4 قربانیاں لے کے آ گئے، ایک ہی کافی ہے، دکھلاوا کرتے ہیں خواہ جی 4 قربانیاں۔ بھئی آپ نیت جانتے ہیں دکھلاوا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ رب کا معاملہ اور اس کا معاملہ۔ ایک سے زائد قربانیاں کرنا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹ قربان کیے سب بتائیے؟ 100 اونٹ، 63 نہیں، 100 اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے قربان کیے، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے آپ نے، 63 ہاتھ سے ذبح کیے۔ باقیوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ذبح کریں۔ حضرت علی 100 اونٹ، آج کون ہے اتنا جو 100 اونٹ قربانیاں دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فلسفے کو نہیں سمجھتے تھے کہ میرے صحابہ میں غریب بھی ہیں؟ کہ آپ کو معلوم نہیں تھا سارے صحابہ امیر تھوڑے تھے؟ لیکن جو عبادت ہے وہ عبادت ہے، اس کو اپنے درجے میں رکھنا ہے، غریب کی مدد اپنے درجے میں رکھنی ہے۔ قربانی کے مسائل کے متعلق مزید چند باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اگلا جمعہ 9 کو ہوگا، اس سے پہلے، اس لیے میں نے روزہ کے متعلق ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کے ہمیں قدر کرنے والا بنائے، اور ہمیں جتنی ہمارے اوپر لازم عبادات ہیں بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔